اے عثمان جاؤ آپ مکہ میں۔ حضرت عثمان حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ میں پہنچے، کچھ وقت وہاں پہ رک گئے۔ رکنے کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شاید شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میرے صحابہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ جتنی دیر تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ وہ عظیم الشان بلند و مرتبہ صحابی عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب صحابہ نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ آخر پہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جو ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں عثمان کی طرف سے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ صحابہ کا بیعت کرنا اتنا پسند عمل آیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وعذابہم فتحا قریبا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم گریا گریا، نگری نگری، بستی بستی، گلی گلی ابو بکر صدیق کی صداقت کا پرچار کریں، حضرت عمر فاروق کی عدالت کا پرچار کریں، حضرت عثمان کے حیات کا چرچا کریں۔ وہ نہیں اٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنے والے پتہ نہیں موجود ہیں یا نہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس لعین کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو، میرے کسی مقتدی کے ساتھ، کسی نمازی کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، کسی جوان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ تم اپنا مذہب لے آؤ، میں اپنی کتابیں لے آتا ہوں، تم اپنی کتابیں لے آؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ابو بکر صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، حضرت فاروق کی عدالت کو بیان کرتے رہیں گے، حضرت عثمان کے حیات کو بیان کرتے رہیں گے، شیر خدا کی شجاعت کا تذکرے کرتے رہیں گے۔ حضرات کعبہ کے رب کی قسم ہے گردنیں کٹوانی پڑے ہم اپنی گردنیں کٹوائیں گے، مال کی ضرورت پڑے ہم اپنا مال لٹائیں گے، پر صحابہ کی ناموس پہ حملہ ہونا یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہم حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو صحابہ پہ بولتے ہیں، صحابہ پہ تبرک بازی کرتے ہیں، رمضان کا یہ پاک مہینہ، اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ پہ جو خبیث لعنتیں کرتا ہے اس کو پکڑا جائے، سرعام اس کو سزا دی جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے اور ملکی حالات خراب ہو جائیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر ان کو پکڑا نہ گیا، ان کو سرعام پھانسی نہ دی گئی جو صحابہ کی بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں، پھر ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم صحابہ کی ناموس کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے پھر تیار ہیں۔ ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، ان کو ٹوکا جائے، ان کی زبان کو گدیوں سے کھینچا جائے اور ان کو سولیوں پہ لٹکایا جائے۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ کبھی نبی پاک کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ عزیز بھائیوں، عزیز دوستوں، خدا را میں آپ سے بھی یہی التجا کرتا ہوں، یہی درخواست کرتا ہوں، جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنے تعلق کو استعمال کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے مال کو استعمال کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے وقت کو استعمال کر کے صحابہ کی عظمت کے پھیرے لہرا دو۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے پھیرے وہ اتنی بدماشیاں کر رہے ہیں کہ ادھر جناب مساجد میں پابندی لگتی ہے اور ادھر وہ سرعام جلوس نکال رہے ہیں، روڈوں کو بلند کیا ہوا ہے، کوئی 120 کی پابندی نہیں کر رہا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بھائی صحابہ کے دشمنوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرتے ہیں، فاروق کی عدالت کو بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان کے حیات کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کی بہادری کو بیان کرتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے۔ خدا را میں حکومت پنجاب، حکومت پاکستان سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، سرعام چوکوں میں لا کر
ان کو پھانسیوں کے پھندوں پر بٹھایا جائے، پھر ملک کی فضا بحال رہے گی، ورنہ ملک کی فضا جو ہے اس کا امن تباہ ہو جائے گا، اور اس کے ذمہ دار ملک پاکستان کی جو حکومت ذمہ داران ہے وہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔